اسحاق ترک کو تمام تر معلومات دے دی گئیں۔ وہ اٹھا اور پودوں کو رونتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ ایسا محسوس کیا جیسے اس نے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنی ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یہ شک بھی ہوا جیسے اسے کچھ دور ایک سایہ سا جاتا اور پودوں میں غائب ہوتا نظر آیا ہو۔ اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کے ذہن پر یہ مسئلہ سوار تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ قاہرہ پہنچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی فوج کے ساتھ کوچ کر چکا ہو۔ اسے اس کامیابی کی بہت خوشی تھی کہ اسے ہر جگہ سے نہایت کارآمد معلومات مل گئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، بہت جلدی میں کھانا کھایا اور روانہ ہو گیا۔ اسے اپنا سفر اس وجہ سے لمبا کرنا پڑا کہ حلب میں اپنے کمانڈر سے ملنا ضروری تھا۔ حلب پہنچا، کمانڈر سے ملا۔ اس نے اسحاق کو تازہ دم نہایت اچھی نسل کا گھوڑا دیا۔ پانی کے چھوٹے مشکیزے اور کھانے کی چیزوں سے تھیلی بھر کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا۔ اسحاق قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس رات کا ذکر ہے جس رات اسحاق سیرگاہ میں رضی خاتون سے ملا تھا کہ انوشی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے عز الدین اور اس کے قریبی ہمرازوں کی محفل میں نہ گئی۔ عز الدین اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو انوشی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بات کرتی تو زبان ہکلاتی تھی۔ عز الدین نے اپنے طبیب کو بلایا۔ طبیب نے دوا دی جو انوشی نے یہ کہہ کر رکھ لی کہ کھائے گی۔ اس نے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ شب بیداری اور زیادہ شراب پی لینے کے اثرات تھے۔ عز الدین اور طبیب چلے گئے۔ انوشی دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹنے کے بجائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے کئی بار کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا اور کمرے میں کبھی ٹہلتی کبھی رکتی اور پھر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھتی۔ اس نے اپنے زیورات والا خوشنما بکس کھولا۔ اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی۔ اس کے نگینے والی جگہ ڈبیا کی شکل کی تھی، خوشنما اور وزنی انگوٹھی تھی۔ اس نے اس پر جڑی ہوئی چھوٹی سی ڈبیا کو جو انگوٹھی کا حصہ تھا کھولا۔ اس میں سفید صفوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے صفوف کو ذرا سی دیر دیکھا اور ڈبیا بند کر کے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ اس سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی بے چینی اور اداسی کا ذریعہ پیدا کر لیا ہو۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ اس کی ذاتی خادمہ اس کے کمرے کے قریب ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ انوشی نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج رات اسے اس کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ خادمہ کے کمرے میں گئی اور اسے جگا کر کہا کہ عامر بن عثمان کو بلا لاؤ۔ اس کی خادمہ اس کی اور عامر کی ملاقاتوں کی رازدان تھی۔ وہ گئی اور عامر بن عثمان کو بلا لائی۔ انوشی نے خادمہ سے کہا کہ وہ کمرے کے باہر بیٹھی رہے۔ عامر، انوشی ایسے لہجے میں بولی جس سے عامر واقف نہیں تھا۔ آج شام وہ کون تھا جو سیرگاہ میں تم سب کے ساتھ بیٹھا تھا؟ کوئی بھی نہیں، عامر نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا، میں تو خاتون کی سواری کے ساتھ محافظ بن کے جاتا ہوں اور ان سے دور رہتا ہوں۔ عامر، انوشی نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ سے زمین کی تہوں کے راز پوچھ لو۔ میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، مگر تم نے مجھے کوئی سیدھی سادی صحرائی لڑکی سمجھ لیا۔ تم، رضی خاتون، شمس النساء اور ان کی خادمہ اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک اجنبی تمہارے درمیان بیٹھا تھا۔ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ثبوت چاہتے ہو؟ میں نقاب اوڑھ کر اور مستور ہو کر وہاں گئی تھی۔ تم سب سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ اجنبی وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ میں وہاں سے آ گئی۔ اسحاق ترک جب ان لوگوں سے اٹھ کر جا رہا تھا تو اس نے کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنی تھی اور کچھ دور ایک سایہ سا بھی دیکھا تھا۔ یہ انوشی تھی جو چوری چھپے رضی خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پیچھے گئی تھی۔ عامر بن عثمان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے کوئی بے معنی سی بات کی۔ انوشی استاد تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے شکوک بے بنیاد ہیں۔ اس نے کہا، اگر شمس النساء اکیلی ہوتی تو میں سمجھتی کہ اس شہزادی نے تمہیں گھیر رکھا ہے، مگر یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے یہ راز کی باتیں کیوں پوچھتے رہتے ہو؟ اگر شمس النساء اکیلی ہوتی تو میں سمجھتی کہ اس شہزادی نے تمہیں گھیر رکھا ہے، مگر یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے یہ راز کی باتیں کیوں پوچھتے رہے ہو؟ ویسے ہی، عامر نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ان باتوں کے ساتھ میری کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں صرف اس سے لطف اٹھاتا تھا کہ ہم ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ اندر سے کیا ہیں۔
عامر، انوشی نے قہر بری آواز میں کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے اشارے پر اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ سکتی ہے۔ مجھے میرے پیاسے جذبات نے دھوکہ دیا اور میں تمہاری محبت کے نشے میں اپنے فرائض فراموش کر بیٹھی اور تم اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ پھر بھی میرے دل میں تمہاری محبت ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے کمرے میں زندہ اور سلامت ہو۔ میں اگر چاہتی تو اس وقت تم قید خانے کی اس کوٹھری میں بے ہوش پڑے ہوتے جہاں اذیتوں کے بعد غداروں اور جاسوسوں کو ڈالا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے میرے سینے سے راز نکال کر اس اجنبی کو دیے ہیں اور وہ قاہرہ چلا گیا ہے۔ میرا خلوص اور میری محبت دیکھو کہ میں نے اس آدمی کو نکل جانے کی مہلت دی۔ میں اسے اسی وقت پکڑوا سکتی تھی، مگر تمہاری محبت نے میرا زہر چوس لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جو اتنا دل نشین دھوکا ہوں، دھوکے کا شکار ہو گئی ہوں۔ تم جیت گئے ہو۔ سچ کہہ دو عامر، سچ کہہ دو۔ ہاں انوشی، عامر نے کہا، تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تم مجھے قید خانے میں بند کرا دو۔ انوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن اس نے قہقہا لگایا اور کہا، بس اتنی سی بات پوچھنی تھی جو تم نے بتا دی ہے۔ تمہیں کوئی قید میں نہیں ڈال سکتا۔ اب میں بھی اس خوشنما پنجرے سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تم شراب نہیں پیتے، میں تمہیں بادشاہوں کا شربت پلاؤں گی۔ وہ اٹھی اور اس میز کے پاس جا کھڑی ہوئی جس پر سراہی رکھی تھی۔ اس کی پیٹھ عامر کی طرف تھی۔ انوشی نے 2 پیالے اپنے سامنے رکھے، ناخن سے انگوٹھی کے ساتھ جڑی ہوئی ڈبیا کھولی۔ اس میں جو سفوف تھا وہ کچھ ایک پیالے میں اور باقی دوسرے پیالے میں ڈال دیا۔ عامر نہ دیکھ سکا۔ انوشی نے دونوں پیالوں میں سراہی میں مشروب ڈالا، ایک پیالہ عامر کو دے دیا، ایک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سونگھ لو، انوشی نے کہا، یہ شراب نہیں شربت ہے، یہ میری محبت کا جام ہے، پی لو۔ اس نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا، عامر نے بھی پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ دونوں نے پیالے خالی کر دیے۔ انوشی نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور دونوں پیالے پرے پھینک کر بازو عامر کے گلے میں ڈال دیے۔ اپنے رخسار اس کے گالوں سے رگڑتی ہوئی بولی، اب ہم آزاد ہیں۔ انوشی اچک کر عامر سے الگ ہو گئی اور بولی، تم بھی غنودگی محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، عامر نے جواب دیا، میں گہری نیند سے اٹھ کر آیا ہوں، نیند پریشان کر رہی ہے۔ اب ہم دونوں اتنی گہری نیند سوئیں گے کہ ہمیں کوئی جگا نہیں سکے گا، انوشی نے ایسی آواز میں کہا جس میں غنودگی کا نمایاں اثر تھا۔ کہنے لگی، میں تم سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، گناہوں نے تھکا دیا ہے۔ اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے سنبھل کر کہا، زیادہ باتوں کا وقت نہیں عامر، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اب ہم اگلے جہاں میں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو۔ میں نے اس شربت میں وہ زہر ملایا تھا جو مجھ جیسی لڑکیوں کو دے کر پردیس بھیجا جاتا ہے۔ یہ ضرورت کے وقت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے کوئی تکلیف اور تلخی محسوس نہیں ہوتی۔ بڑی میٹھی غنودگی میں انسان ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے۔ میں اس لیے زندہ نہیں رہنا چاہتی کہ زندہ رہی تو تمہیں سزا دلا دوں گی۔ تمہیں اس لیے زندہ نہیں رہنے دیا کہ کوئی اور لڑکی یہ نہ کہے کہ عامر کو اس سے محبت ہے۔ عامر بن عثمان لیٹ گیا تھا، جیسے وہ انوشی کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، انوشی کا سر ڈول رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی۔ خادمہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس نے اندر بلا کر کہا، ہم دونوں نے زہر پی لیا ہے، سب کو بتا دینا کہ ہم نے خود زہر پیا ہے، کسی اور سے نہیں پلایا۔ کوئی صلیبی ملے تو اسے بتا دینا کہ سوڈان کی پری اپنا فرض ادا کر کے مری ہے۔ اس کی آواز دب گئی۔ وہ گرتی گرتی عامر تک پہنچی۔ خادمہ دوڑتی باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کئی لوگ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عامر بن عثمان پلنگ پر چت پڑا ہے اور انوشی اس کے ساتھ لگی اس طرح لیٹی ہوئی ہے کہ اس کا سر عامر کے سینے پر اور اس کا ایک ہاتھ عامر کے سر پر تھا جس کی انگلیاں بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ دونوں مرے ہوئے تھے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل سے جا چکا تھا۔ انوشی نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اجنبی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہو سکتا ہے، اس کا تعاقب نہ کیا، نہ گرفتار کرانے کی سوچی۔ اس نے زندگی کی یہ چند ہی ساعتیں روحانی سکون پایا تھا
جو اس نے عامر کے ساتھ پیار کے دھوکے میں گزاری تھی۔ اس نے اس پیار کا صلہ یہ دیا کہ اسحاق کو جانے دیا۔ اسحاق ترک قاہرہ سے ابھی کئی دنوں کی مسافت جتنا دور تھا کہ اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس حادثے کی تفصیلات اس کہانی کی پچھلی قسط میں سنائی جا چکی ہیں۔ مندرجہ بالا واقعات اس حادثے سے پہلے کے ہیں، جو یہ واضح کرنے کے لیے سنانا ضروری تھے کہ اسحاق ترک کتنی اہم اطلاعات لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اسلام کی عزت اور بے عزتی کا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ اکیلا مجاہد اتنے وسیع اور ایسے ظالم صحرا سے گزر کر قاہرہ بر وقت پہنچتا ہے یا نہیں، مگر اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس کر مار دیا اور یہ سوار صحرا کے ملازم سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ صلیبیوں کے خیمے میں پڑا تھا، جہاں دو صلیبی لڑکیاں بھی تھیں، ایک کا نام مرینیا اور دوسری کا نام باربرا تھا۔ یہ تفصیلات پچھلی قسط میں پڑھ لیں تاکہ وہ واقعات ایک بار پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اسحاق ترک بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، جس سے صلیبیوں کی اس ٹولی پر ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمان جاسوس ہے اور کوئی اہم خبر لے کر قاہرہ جا رہا ہے۔ دونوں لڑکیوں مرینیا اور باربرا کی آپس میں رقابت تھی۔ دونوں اپنے کمانڈر کو چاہتی تھیں اور کمانڈر باربرا کو محبت کا دھوکہ دے کر مرینیا کے ساتھ گہری دوستی لگائے ہوئے تھا۔ باربرا نے انتقام لینے کے لیے اسحاق کو چوری چھپے بتا دیا کہ وہ صلیبی جاسوسوں کے جال میں آ گیا ہے۔ اسحاق اس جال میں ایسی بری طرح آیا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور حلب سے آیا ہے۔ صلیبیوں کے سربراہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لے جا رہا ہے۔ اسحاق نے بتایا کہ خبر صرف اتنی سی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ صلیبی سربراہ نے کہا یہ خبر پرانی ہو گئی ہے اور اب سلطان ایوبی شام کی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے۔ اس صلیبی نے اسحاق ترک سے کہا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے اور یہ بھی بتائے کہ وہ کیا راز لے کے جا رہا تھا اور بیروت میں جو مسلمان جاسوس ہیں وہ کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور اگر وہ نہیں بتائے گا تو اسے صلیبی علاقے میں لے جا کر کسی قید خانے کے تہ خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اسحاق نے یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ ان کی حراست سے فرار کی کوشش کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے گا۔ اس سے یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کیا راز لے کے جا رہا ہے۔ اس نے چند ایک باتیں گھڑ لیں جو زیادہ تر شام کے مسلمان امراء سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیروت کے متعلق اس نے بے خبری کا اظہار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اسے بیروت کے راستے کا بھی علم نہیں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی پارٹی تھی۔ اس کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے اور دو لڑکیاں۔ اس پارٹی کی نفری 8-9 تھی۔ یہ قاہرہ سے بیروت کو واپس جا رہے تھے۔ ان کے سربراہ نے اسحاق کو بتایا تھا کہ وہ رات کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اسحاق نے جب یہ سنا کہ وہ بیروت جا رہے ہیں تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اپنے نائٹ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ اسے سلطان ایوبی کو بالڈوین کی فوج کا ڈپلوائے بتانا تھا اور اسے خبردار کرنا تھا کہ وہ بیروت کا محاصرہ ترک کر دے۔ اس کے بعد اسحاق جان دینے کے لیے تیار تھا، مگر وہ قیدی بن چکا تھا اور نہتھا تھا۔ رات کو اس قافلے نے وہاں سے کوچ کیا۔ اسحاق کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر ایک اونٹ پر سوار کر دیا گیا تھا۔ اس اونٹ پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا یہ جاسوس بیروت سے قاہرہ کو روانہ ہوا تھا، مگر قاہرہ پہنچے بغیر بیروت کو واپس جا رہا تھا۔ مسافت بڑی ہی لمبی تھی۔ اسحاق ترک اس امید پر جا رہا تھا کہ فرار کی کوئی صورت پیدا کر لے گا۔ میں اب ایک دن بھی انتظار نہیں کر سکتا، صلاح الدین ایوبی اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ فوج تیاری کی حالت میں ہے۔ اس حالت میں فوج کو زیادہ عرصہ رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ سپاہیوں کے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ یہ کیفیت جنگ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں صلیبیوں کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینا چاہتا ہوں۔ ہم جب بھی لڑے اپنے علاقوں میں لڑے ہیں اور اسی پر خوش ہوئے کہ ہم نے دشمن کو پسپا کر دیا ہے۔ دشمن ہماری ہی زمین پر حملہ آور ہوا اور پسپا ہو کر ہماری ہی زمین پر رہا۔ اب میرا ہر اقدام جارحانہ ہوگا۔ فرنگی فوج بیروت میں ہے۔ مجھے اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اگر بالڈوین نے کوئی نقل و حرکت کی ہوتی تو اطلاع آ جاتی۔ میرا قیاس ہے کہ وہ اور دوسرے صلیبی ہمارے مسلمان امراء کو اپنا حمایتی اور ہمارا دشمن بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہمیں خانہ جنگی میں الجھائیں گے۔ وہ زمیندوز کارروائیوں میں لگے رہیں۔ ہم بیروت کو محاصرے میں لیں گے
اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ عظیم شہر ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ سالاروں کے اس اجلاس میں سلطان ایوبی کی بحریہ کا امیر البحر بھی موجود تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے اس کا نام حسام الدین لولو لکھا ہے۔ یہ بحری جنگ کا ماہر اور غیر معمولی طور پر قابل امیر البحر مانا جاتا تھا۔ بیروت چونکہ بحر روم کے ساحل پر واقع تھا، اس لیے سلطان ایوبی محاصرہ مکمل کرنے کے لیے سمندر کی طرف سے بھی فوج بھیجنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جن دستوں کو بحری جہازوں سے جانا اور ساحل پر اترنا ہے وہ سکندریہ پہنچ چکے ہیں۔ حسام الدین کو ہدایات دی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، سمندر سے جانے والے دستے جلدی منزل پر پہنچ جائیں گے، اس لیے یہ کچھ دن بعد روانہ ہوں گے تاکہ خشکی والے دستے پہنچ جائیں۔ سمندری دستے ساحل پر اتریں گے، تیز رفتار قاصد ہمیں اترنے کی اطلاع دیں گے۔ شہر پر ان کی یلغار طوفانی ہوگی۔ اگر فرنگیوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو آپ سب کو اجازت ہوگی کہ شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ عورت، بچے، بوڑھے اور مریض پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، انہیں پناہ میں لیا جائے گا۔ فوجیوں کو ہلاک نہیں، قید کیا جائے گا، کسی صورت میں لوٹ مار نہیں ہوگی۔ آپ سب کو اجازت ہوگی کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو متوقع پر قتل کر دیں، خواہ وہ کتنے ہی اونچے عہدے کے عسکری کیوں نہ ہوں۔ خشکی کی طرف سے جانے والے دستوں کی پیش قدمی امن کے انداز سے نہیں، جنگی رفتار سے ہوگی۔ پڑاؤ بغیر خیموں کے ہوں گے، کوئی سامان کھولا نہیں جائے گا، سب کو پانی محدود مقدار میں ملے گا، کھانا پکایا نہیں جائے گا۔ کھجوروں وغیرہ کا ذخیرہ ساتھ جا رہا ہے، جانوروں کو پوری خوراک دی جائے گی۔ سلطان نے چادر جتنے چوڑے کپڑے پر قاہرہ سے بیروت کا نقشہ تیار کرا رکھا تھا، جو اس نے دیوار کے ساتھ لٹکایا اور پیش قدمی کے راستے پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہ ہوگا ہمارا پیش قدمی کا راستہ۔ اجلاس کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب کے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں؟ میرے دوستوں، ہم احتیاط کے اصولوں پر جنگ لڑتے رہے ہیں۔ پیش قدمی سے پہلے ہم پہلوؤں کی حفاظت اور پسپائی کا راستہ دیکھتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صلیبی فلسطین پر قابض ہیں اور وہ دمشق اور بغداد پر قابض ہو کر مکہ اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ زیاد کا بیٹا طارق سمندر سے دور مصر کے ساحل پر بیٹھا رہتا تو یورپ پر اسلام کا پرچم کبھی نہ پہنچتا۔ قاسم کا بیٹا محمد اس قدر خطرناک اور اس قدر لمبی مسافت طے کر کے ہندوستان پہنچا تھا جس سے تاریخ کے ورق بھی پھڑ پھڑا اٹھے تھے۔ صلیبی بہت دور سے ہماری سرزمین میں آئے تھے۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر صرف حکومت کرنی ہے تو آؤ مصر اور شام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں، پھر اپنی اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں اور یہودیوں سے مدد لیتے رہیں گے اور اپنا دین و ایمان ان کے پاس گروی رکھ دیں گے۔ محترم سلطان، ایک سالار نے اٹھ کر کہا، ہم احکام اور ہدایت کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے خوف زدہ نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزریں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان علاقوں سے گزرتے ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ کیا ہر دستہ اپنی حفاظت خود کرے گا؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میں انہی ہدایات کی طرف آ رہا تھا۔ ہر دستہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے گا، دائیں بائیں آگے اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں گے۔ رسد اکٹھی نہیں جا رہی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن اسے تباہ نہ کرے۔ ساری فوج کی حفاظت چھاپہ مار جیش کریں گے۔ چھاپہ ماروں کے سالار سارم مصری یہاں موجود ہیں، انہیں بہت پہلے ہدایات دے دی گئی تھیں۔ انہوں نے چھاپہ ماروں کو تربیت اور مشق دے لی ہے، باقی سب اپنی نظریں بیروت پر رکھیں گے۔ سلطان ایوبی نے ہر قسم کی ہدایات دے کر کہا، کوچ آج رات کے پہلے پہر ہوگا اور سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری منزل کیا ہے، سپاہیوں اور کمانڈروں تک کے کان میں نہ پڑے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیروت میں اس کے استقبال کا انتظام کر دیا گیا ہے اور وہ فرنگیوں کو بے خبری میں شاید نہ دبوچ سکے۔ رات کو جب فوج کوچ کر رہی تھی، سلطان ایوبی اپنی ہائی کمان کے سالاروں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہر دستے کی سلامی لے رہا تھا اور دعائیں دے رہا تھا۔
اس کے پاس اس کے ایک بیٹے کا بزرگ عطالیق بھی کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی اساتذہ اور علماء کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق جب فوج کا آخری دستہ بھی چلا گیا تھا تو سلطان ایوبی بھی روانہ ہونے لگا۔ اس کے بیٹے کے عطالیق نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے: آج نجد کے پھول رار کی خوشبو سے لطف اٹھا لو، شام کے بعد یہ پھول نہیں ملا کرتا۔ یہ مصری واقعہ نگار لکھتا ہے کہ اس وقت تک سلطان ایوبی کا مزاج حشاش بشاش تھا، مگر یہ شعر سن کر اس پر اداسی طاری ہو گئی۔ اس نے بوقت رخصت اس شعر کو بدشگونی سمجھا۔ وہ فوج کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس بزرگ سے مجھے توقع تھی کہ الوداع کے وقت دعا دیں گے۔ انہوں نے ایسا شعر سنا دیا ہے جس نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور ہوا بھی یہی ہے کہ اس روانگی کے بعد سلطان ایوبی مصر آ ہی نہ سکا۔ اس کی باقی عمر سرزمین عرب پر جنگ و جدل میں ہی گزر گئی۔ مصر والوں کو رار کا یہ پھول پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مصر سے سلطان کی روانگی مئی 1172 میں ہوئی تھی۔ صحرا کا وہ خطہ بڑا ہی ہولناک تھا جہاں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کا قافلہ داخل ہو گیا تھا۔ اسحاق ترک ان کا قیدی تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ 2 دن اور 2 راتیں اس کے ہاتھ کھانے کے وقت کے سوا ہر وقت بندھے رہتے تھے۔ اس نے اس پارٹی کے سربراہ سے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا۔ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ پاپ یادہ تو وہ کہیں جا نہیں سکتا۔ بڑی مشکل سے 2 کوس چلے گا اور صحرا اسے اسی طرح بے ہوش کر کے ختم کر دے گا جس طرح وہ بے ہوش ہو کر پکڑا گیا تھا۔ سربراہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھیں۔ اسحاق ترک نے ان پر اعتماد جما لیا۔ اس نے سلطان ایوبی اور دوسرے مسلمان حکمران کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے صلیبی سربراہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کا جاسوس بن جائے گا، مگر اس سے جب یہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا تھا تو وہ صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ 2 صلیبی لڑکیوں کی رقابت بدستور چل رہی تھی۔ میرینیا اپنے سربراہ کی منظور نظر تھی اور باربرا کو سربراہ نے اس حد تک دھتکار دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا طنزیہ انداز میں کرتا تھا۔ باربرا بجھ کے رہ گئی تھی۔ میرینیا اس کوشش میں تھی کہ وہ اسحاق ترک کے سینے سے وہ راز نکال لے جو وہ قاہرہ کے لیے لے جا رہا تھا۔ اس دلکش لڑکی نے راتوں کو اسحاق کے پاس بیٹھ کر اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کا ہر داؤ آزما لیا، لیکن اسحاق پتھر کا بت بنا رہا۔ باربرا کی خواہش یہ تھی کہ اسحاق میرینیا کو کچھ بھی نہ بتائے۔ پارٹی کے سربراہ کے بعد کا رتبہ مارٹن نام کے ایک آدمی کا تھا۔ یہ آدمی باربرا کو چاہتا تھا، مگر باربرا نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا کہ اس نے قاہرہ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا دلائے گا۔ یہی دھمکی اسے سربراہ بھی دے چکا تھا۔ وہ مایوس تو تھی ہی، اب خوف زدہ بھی رہنے لگی تھی۔ باربرا کا خون اس وقت کھولتا تھا جب میرینیا اس کے ساتھ طنزیہ بات کرتی تھی۔ ایک روز اس نے باربرا سے کہا، باربرا، تم اس کام کے قابل نہیں ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں۔ تم کسی شراب خانے میں ناچنے اور گاہکوں کے دل پر ناچنے والی عورت ہو۔ میرا کمال دیکھو، صحرا میں بھی ایک مسلمان جاسوس پکڑ لیا ہے۔ یہ میرا شکار ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، بیروت میں اس کا مجھے انعام ملے گا۔ باربرا جل اٹھی۔ اس رات اس کا دماغ جیسے جواب دے گیا۔ مارٹن تو اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا تھا۔ اس رات وہ خود مارٹن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ میرینیا سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ وہ بیروت پہنچ کر اسے سزا ملے گی، کیونکہ قاہرہ میں اس سے اپنی زمیندوز سرگرمیوں میں کوتاہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارٹن سے مدد، ہمدردی اور پناہ مانگ رہی تھی۔ مارٹن تو اس کا شہدائی تھا۔ اس نے باربرا سے مدد کا معاوضہ یہ مانگا کہ وہ اسی کی ہو جائے۔ باربرا کون سی شریف لڑکی تھی، وہ مان گئی۔ گناہوں میں پلی ہوئی اور گناہوں کی تربیت یافتہ لڑکی کے لیے یہ معاوضہ جو مارٹن نے مانگا تھا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مارٹن نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی اور باربرا کو بتا دی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی۔ اگلی رات جہاں قیام کیا گیا وہ صحرا کا بڑا ہی ہولناک خطہ تھا۔ دور دور تک عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔
بعض ستونوں اور میناروں جیسے تھے، بعض ٹیڑھی ٹیڑھی دیواروں کی طرح، اور کچھ جانوروں کی شکلوں کے بھی تھے۔ یہ ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، پانی اور سبزے کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ رات کو یہ ٹیلے یوں نظر آتے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ اس خطے میں قافلہ شام کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد رکا۔ مارٹن نے اندھیرے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا گھوڑا اپنے خیمے کے ساتھ باندھا اور زین اتار کر اس کے قریب رکھ دی۔ اسحاق کے لیے الگ خیمہ تھا جو مارٹن نے اپنے قریب نصب کرایا تھا۔ اسحاق کے متعلق اب سربراہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ رات گھوڑوں اور اونٹوں کے ارد گرد محافظ سوتے تھے۔ ایسا امکان نہیں تھا کہ اسحاق گھوڑا کھول لے گا، کسی کو پتہ چلے بغیر زین کس لے گا اور بھاگ نکلے گا۔ قافلے والے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، اسحاق بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی، اٹھو، ساتھ والے خیمے کے پاس گھوڑا کھڑا ہے، زین پاس پڑی ہے، دیر نہ کرو، بھاگو۔ کون ہو تم؟ باربرا، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ مجھے تم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہی تھی جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں اور تمہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقت ضائع نہ کرنا، سب سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو، گھوڑے والے خیمے سے بائیں طرف ہو جانا، آگے راستہ صاف ہے، میں اپنے خیمے میں جاتی ہوں۔ باربرا اپنے خیمے میں چلی گئی۔ وہاں کمان پڑی تھی۔ اس نے کمان اور تیروں کی ترکش اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل کر اس راستے کے قریب بیٹھ گئی جو اس نے اسحاق کو فرار کے لیے بتایا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے گھوڑے پر زین ڈال کر کس لی، گھوڑا کھولا اور دبے پاؤں چل پڑا۔ ریت پر گھوڑے کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ خیمے سے ذرا دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ اور آگے جا کر اس نے ایڑ لگائی۔ اس صحرا کی خاموش اور خشک رات میں کمان کی پنگ سنائی دی اور ایک تیر اسحاق کی پیٹھ پر اتر گیا۔ فوراً بعد دوسرا تیر آیا اور یہ بھی اس کی پیٹھ میں لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کا شور سنائی دیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، اٹھو، جاگو۔ سب جاگ اٹھے، مشعلیں جلا لی گئیں۔ باربرا شور بپا کیے ہوئے تھی کہ قیدی بھاگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ بہت جلدی گھوڑے دوڑائے گئے، انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ اسحاق کو 2 تیروں نے گھوڑے سے گرا دیا تھا اور گھوڑا کچھ دور کھڑا تھا۔ تیر قریب سے چلائے گئے تھے، اس لیے جسم میں گہرے اتر گئے تھے۔ اسحاق ابھی ہوش میں تھا، اسے اٹھا کر لے آئے۔ سربراہ نے اس سے پوچھا کہ اسے بھاگنے میں کس نے مدد کی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے گھوڑا اور زین دیکھی، سب سو گئے تھے، میں بھاگ اٹھا۔ اس کے فوراً بعد وہ غشی میں چلا گیا اور غشی ہی میں شہید ہو گیا۔ میں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے اور بھاگتے دیکھا تھا۔ باربرا نے کہا، اتفاق سے کمان اور ترکش میرے خیمے میں تھی، میں نے اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑی، یکے بعد دیگرے 2 تیر چلائے، دونوں اسے لگ گئے، ورنہ یہ نکل گیا تھا۔ آج ہی یہ اتفاق کیوں ہوا کہ کمان اور ترکش تمہارے خیمے میں تھی؟ مرینیا نے باربرا سے پوچھا۔ اور مارٹن، یہ گھوڑا تمہارا تھا؟ سربراہ نے کہا، یہ کہاں تھا اور زین کہاں تھی؟ یہ گھوڑا قیدی کے خیمے کے قریب بندھا تھا، ایک محافظ نے کہا۔ تم میرے اس کارنامے پر مٹی ڈالنا چاہتے ہو؟ باربرا نے غصے سے کہا، یہ کوئی اہم راز قاہرہ لے جا رہا تھا، میں نے اسے صرف بھاگنے سے نہیں روکا بلکہ ایک راز قاہرہ پہنچنے سے روکا ہے۔ یہ دراصل مارٹن کا تیار کیا ہوا ڈرامہ تھا کہ اسحاق کو بھاگنے کی سہولت دو اور باربرا گھات میں بیٹھ کر اس پر تیر چلائے تاکہ یہ کارنامہ باربرا کے کھاتے میں لکھا جائے۔ مگر ان کا سربراہ تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے مارٹن اور باربرا کو گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مارٹن، میں اس پیشے میں تم سے بہت عرصہ پہلے آیا تھا، بیروت پہنچنے تک تم اور باربرا کوئی بہتر جواب سوچ لو۔ یہ ان لوگوں کی ذاتی رقابت اور دوستی دشمنی کی سیاست تھی جس کا شکار سلطان ایوبی کا ایک بڑا ہی قیمتی جاسوس ہو گیا۔ سلطان ایوبی کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ اس کی فوج آدھی سے زیادہ مسافت طے کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جس پر صلیبیوں کا سایہ پڑا ہوا تھا۔ اس جگہ تک فوجیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا، گرد کی تہوں میں کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا جب صحرا لوہے کی طرح تپ رہا تھا، سب نے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے، کوئی بھی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا، دستے ترتیب میں نہیں رہے تھے،
گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں نے پیادوں کو باری باری گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرانا شروع کر دیا۔ فضا جل رہی تھی اور ایک گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی چند سپاہی مل کر کوئی ترانہ گاتے تھے اور فوج جنون اور وجد کی کیفیت میں چلی جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے درمیان جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے گھوڑے سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھا اور گھوڑے کا رخ بدل کر ایڑ لگا دی۔ اس کی ہائی کمان کے سالار اور دیگر عملہ، جس میں تیز رفتار قاصد تھے، اس کے پیچھے گئے۔ آگے وہی علاقہ تھا جہاں اسحاق ترک شہید ہوا تھا۔ ڈراؤنی شکلوں کے ٹیلے تھے۔ سلطان ایوبی نے ان ٹیلوں کے درمیان جا کر گھوڑا روک لیا اور چھاپہ مار دستوں کے کمانڈر سارم سے کہا، سارم دوست، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ اپنے دستوں کو پھیلا دو، ہر جیش دوسرے سے دور رہے، آگے جانے والے جیش فوراً چلے جائیں اور باقی فوج اسی طرح چلتی رہے۔ سارم مصری کے جانے کے بعد سلطان ایوبی نے دوسروں سے کہا، کچھ بھی ہو جائے فوج پیش قدمی جاری رکھے، ہم دشمن کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ احکام اور ہدایات دے کر سلطان ایوبی نے گھوڑا آہستہ آہستہ چلایا۔ اسے ایک طرف زمین پر ایسے آثار نظر آئے جیسے یہاں کوئی مسافر رکے ہوں۔ وہیں ایک لاش پڑی نظر آئی جو ریت میں دبی ہوئی تھی لیکن نظر آتی تھی۔ سلطان رک گیا۔ لاش کھائی ہوئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے اس ڈھانچے کو سیدھا کیا، پیٹھ پر 2 تیر لگے ہوئے تھے، چہرے کا گوشت سوکھ گیا تھا۔ جانے دو، سلطان ایوبی نے کہا، کسی قافلے کا مقتول معلوم ہوتا ہے، صحرا میں آ کر انسان پاگل ہو جاتے ہیں۔ سلطان ایوبی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا اپنا قابل اعتماد جاسوس اسحاق ترک تھا، جو اسے یہ بتانے آ رہا تھا کہ بیروت نہ جانا۔ صلیبیوں نے وہاں اپنی فوج کو جس طرح پھیلا رکھا تھا، اس کا نقشہ اس نے ذہن میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اسحاق کی ہڈیوں کا پنجر اسے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ چھاپہ مار جیش اس طرح پھیل گئے کہ پیش قدمی کرتی ہوئی فوج کے پہلوؤں میں 2-3 میل دور تک چلے گئے۔ چند ایک جیش ہراول میں بھی آگے نکل گئے اور عقب میں بھی چلے گئے۔ ان کی جنگ بیروت سے دور ہی سے شروع ہو گئی۔ اس ڈراؤنے علاقے سے آگے نکل گئے تو رات آ گئی۔ فوج چلتی رہی۔ آدھی رات کے قریب پڑاؤ کا حکم ملا۔ فوج رک گئی لیکن چھاپہ مار متحرک اور سرگرم رہے۔ ان کے لیے احکام یہ تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دو، کوئی قافلہ دیکھو تو اسے بھی روک لو اور فوج بہت دور آگے نکل جائے تو اسے چلنے کی اجازت دو۔ فوج چلتی رہی، رکتی رہی۔ سورج طلوع ہوتا، مجاہدوں کے اس قافلے کو جھلستا اور غروب ہوتا رہا، اور سلطان کو پہلی بار اطلاع ملی کہ صلیبیوں کی سرحد کی ایک چوکی پر اپنے چھاپہ ماروں نے شبخون مار کر سب کو ختم کر دیا ہے۔ ریگزار ختم ہوتا جا رہا تھا، درخت بھی آنے لگے تھے اور کہیں کہیں سبزہ بھی دکھائی دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ بیروت میں بالڈون اپنے مختلف فوجی شعبوں سے رپورٹیں لے رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی وہی اطلاع ملی تھی کہ سلطان ایوبی بیروت کا محاصرہ کرے گا۔ اس نے اس کا انتظام تو کر لیا تھا لیکن اسے اس سے آگے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ سلطان ایوبی نے قاہرہ سے کوچ کیا ہے یا نہیں۔ اس دوران جاسوسوں کا یہ قافلہ بھی بیروت پہنچ گیا تھا، جس نے اسحاق ترک کو پکڑا اور مارا تھا۔ یہ قافلہ بھی بالڈون کو کوئی خبر نہ دے سکا۔ بالڈون نے دیکھ بھال کے لیے 20-25 گھوڑ سواروں کا ایک جیش آگے بھیجا تھا، وہ بھی واپس نہیں آیا تھا، وہ واپس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھوڑ سواروں کا جیش بہت دور نکل گیا تھا۔ اسے دور سے گرد اڑتی نظر آئی جو کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے گرد کے یہ بادل فوج کے ہی اڑائے ہوئے ہو سکتے تھے۔ گھوڑ سوار ٹیلوں کے اندر چلے گئے تھے۔ ان کا کمانڈر ایک ٹیلے پر چڑھا اور دیکھنے لگا۔ کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ دوسرے سوار نیچے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ ان میں سے چند ایک نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سارم مصری کے چھاپہ ماروں نے کسی کو زندہ نہ جانے دیا۔ ان کے ہتھیار اور گھوڑے قبضے میں لے لیے گئے۔ کوئی خبر نہ ملنے کے باوجود بالڈون اور اس کے جرنیل مطمئن تھے۔ انہوں نے بیروت کو محاصرے سے بچانے کے لیے
نہایت کارگر انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھے کہ سلطان ایوبی ابھی قاہرہ سے روانہ نہیں ہوا اور جنگ ابھی بہت دور ہے، لیکن جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جون جون سلطان ایوبی آگے بڑھتا جا رہا تھا، چھاپہ ماروں کے حملوں اور سرگرمیوں کی اطلاعیں زیادہ آنے لگی تھیں۔ اب تو یہ اطلاعیں بھی آنے لگی تھیں کہ اتنے میل دور دشمن کے ایک دستے کے ساتھ جھڑپ میں اتنے چھاپہ مار شہید اور اتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی ایسی ہر اطلاع پر ایک ہی جواب دیتا: شہیدوں کو کہیں دفن کر دو، زخمیوں کو پیچھے بھیج دو۔ یہ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کا کمال تھا کہ وہ اپنی فوج کو ایسے علاقے سے صحیح و سالم لے جا رہا تھا جہاں جگہ جگہ دشمن موجود تھا۔ اس کے تھوڑی تھوڑی نفری کے چھاپہ مار جیش شب خون مارتے، دشمن کی جمعیت کو بکھیرتے اور بیکار کرتے جا رہے تھے۔ بعض شب خون بڑے پیمانے کی لڑائی کی صورت اختیار کر جاتے تھے، لیکن چھاپہ مار جم کر نہیں لڑتے تھے۔ وہ بھاگتے دوڑتے وار کرتے اور دشمن کی بڑی سے بڑی جمعیت کو بکھیر دیتے تھے۔ یہ جھڑپیں اور خون خرابہ سلطان ایوبی کی فوج سے دور دور ہوتا تھا۔ سکندریہ میں حسام الدین لولو کا بحری بیڑا تیار تھا، جہازوں میں جانے والی فوج بھی تیار تھی۔ حسام الدین نے سلطان ایوبی کی مسافت اور رفتار کا حساب اندازے سے رکھا ہوا تھا۔ ایک روز اس نے فوج کو جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا اور رات کے وقت جہازوں کے لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے تھے۔ جہاز سمندر کے سینے پر سرکنے لگے۔ کھلے سمندر میں جا کر حسام الدین نے جہازوں کو دور دور پھیلا دیا۔ وہ ماہر امیر البحر تھا۔ اس کے جہازوں میں جو فوج جا رہی تھی، اس کے سالار اور نائب سالار سلطان ایوبی کے تربیت یافتہ تھے۔ وہ اندھا دھند نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ فوجی ماہی گیروں کے بحروب میں چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں میں آگے بھیج دیے تھے۔ دنوں راتوں کی مسافت طے ہو چکی تھی۔ افق پر بیروت ابھرنے لگا تھا، مگر کوئی کشتی واپس نہیں آئی تھی۔ حسام الدین نے جہاز روک دیے اور دیکھ بھال کے لیے ایک اور کشتی اتاری۔ رات کو اس کے رکے ہوئے جہاز کے قریب سمندر سے کسی نے چلا کر کہا: رسا پھینکو، رسا پھینکو۔ رسا پھینکا گیا۔ ایک بحری سپاہی اوپر آیا۔ وہ ادموا ہو چکا تھا۔ وہ اس کشتی میں تھا جو سمندر میں اتاری گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کی کشتی کو صلیبیوں کی ایک کشتی نے روک لیا تھا، اس میں فوجی تھے۔ حسام الدین کے آدمیوں نے کشتی نکالنے کی کوشش کی، تیروں کا تبادلہ ہوا۔ یہ آدمی سمندر میں کود گیا، اس کے ساتھی پکڑے گئے یا مارے گئے، اور آدمی یہ خبر لے کر آ گیا کہ آگے دشمن بیدار ہے۔ اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ دیکھ بھال کے لیے پہلے جو آدمی بھیجے گئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور امکان یہی نظر آتا ہے کہ ان آدمیوں سے دشمن کو بحری بیڑے کی آمد کا علم ہو گیا ہے۔ بحری بیڑا بیروت سے اتنی دور تھا کہ سورج غروب ہوتے بادبان کھولے جاتے تو جہاز آدھی رات کو بیروت کے ساحل پر جا لگتے، مگر خطرہ یہ تھا کہ ساحل پر صلیبیوں نے آتشیں گولے پھینکنے کے لیے منجنیقیں لگا رکھی ہوں گی، جن سے جہازوں کو بچانا محال ہو جائے گا۔ مگر ان خطروں سے ڈر کر پیچھے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو سمندر کی طرف سے مدد کی شدید ضرورت ہوگی۔ اس اثنا میں ایک کشتی نظر آئی۔ یہ اپنے بحری بیڑے کی تھی۔ اس کے بحری سپاہی 2 صلیبیوں کو سمندر سے پکڑ لائے تھے۔ یہ اس کشتی میں تھے جس نے حسام الدین کے بیڑے کی کشتی پر حملہ کیا تھا۔ یہ بھی سمندر میں کود گئے تھے اور تیرتے تیرتے ادھر نکل آئے تھے۔ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں زندہ پھینک دینے کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ساحل پر بالڈوین کی فوج گھات میں ہے اور جہازوں کو آگ لگانے کے لیے منجنیقیں تیار ہیں۔ ان سپاہیوں سے مزید پوچھ گچھ سے معلوم ہوا کہ بیروت کی فوج اندر کم اور شہر سے دور دور زیادہ ہے۔ یہ خبر بڑی خوفناک تھی۔ امیر البحر حسام الدین اور سالاروں نے باہم غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فرنگیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کو علم ہے یا نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سلطان کو خبر کر دی جائے۔ اس وقت اسے بیروت کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اس فیصلے کے تحت اسی وقت ایک کشتی اتاری گئی جس میں 2 گھوڑے اور 2 قاصد تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ساحل پر کس جگہ اتریں اور وہاں سے کس سمت جائیں۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ سلطان ایوبی کو کیا خبر دیں گے۔ یہ بادبانی کشتی تھی۔ ہوا کا رخ موافق تھا۔ بیروت سے دور جنوب کی طرف ساحل سے جا لگی۔ وہاں چٹانیں تھیں۔ قاصدوں نے گھوڑے اتارے۔
ان پر سوار ہوئے اور ہوا ہو گئے۔ کشتی وہیں چٹانوں میں چھپا دی گئی۔ قاصد رات کو پہنچے، مگر سلطان ایوبی فرنگیوں کے پھندے میں آ چکا تھا۔ اس نے بیروت کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ خشکی کی تمام اطراف اس نے فوج کو پھیلا دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ کے ایک دستے کو جوابی حملے کے لیے استعمال کیا، مگر فرنگیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اگلے روز محاصرے کے ایک اور حصے پر ایسا حملہ ہوا۔ سلطان ایوبی نے اس کے خلاف بھی محفوظہ کو بھیجا۔ تب سلطان نے محسوس کیا کہ وہ محفوظہ کو استعمال کیے بغیر جنگ جیت لیا کرتا تھا، مگر یہاں اس کے محفوظہ کی آدھی قوت ابتدا میں ہی لڑائی میں جھونکی گئی تھی۔ وہ محاصرے کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کچھ شک ہونے لگا۔ اس کا دیکھ بھال اور چھاپہ ماروں کا انتظام نہایت اچھا تھا۔ اسے اطلاعیں ملنے لگیں کہ عقب میں ہر طرف دشمن موجود ہے۔ ایک چھاپہ مار جیش میں سے صرف ایک سپاہی خون میں ڈوبا ہوا بچ کر آیا۔ وہ صرف یہ بتا کر شہید ہو گیا کہ اس کا پورا جیش فرنگیوں کے پورے دستے کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، اور یہ کہ ہمارا محاصرہ فرنگیوں کی بہت بڑی فوج کے محاصرے میں ہے۔ اس کے فوراً بعد سمندری قاصد پہنچ گئے۔ انہوں نے سمندر کی خبر سنائی اور حسام الدین کے لیے حکم مانگا۔ صلیبیوں کو میں نے اس طرح تیاری کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمان کے سالاروں وغیرہ سے کہا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہیں قبل از وقت پتہ چل گیا ہے کہ ہم بیروت کے محاصرے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم خود محاصرے میں آ گئے ہیں۔ اپنے مستقر سے اتنی دور آ کر میں ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اس نے حسام الدین کے قاصدوں سے کہا، حسام الدین سے کہو کہ بیڑا واپس لے جائے اور اس میں جو فوج ہے وہ سکندریہ اتر کر دمشق روانہ ہو جائے۔ قاصد چلے گئے تو سلطان ایوبی نے موصل کی طرف پسپائی کی ہدایت دینی شروع کر دی۔ لیکن پسپائی آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی چھاپہ ماروں کو استعمال کیا گیا۔ راتوں کو دستے آہستہ آہستہ سمیٹے اور نکالے گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئیں، لیکن چھاپہ ماروں اور عقبی دستے ریئر گارڈز نے جان اور خون کی قربانیاں دے کر فوج کو وہاں سے نکال لیا۔ فرنگیوں نے تعاقب نہ کیا۔ موصل کے راستے میں سلطان ایوبی کو موصل سے آیا ہوا ایک جاسوس ملا، جس نے اسے اسحاق ترک کی روانگی اور موصل کے والی عز الدین کے عزائم کے متعلق پوری اطلاع دی۔ سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ موصل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بروز جمعرات 11 رجب 573 ہجری 10 نومبر 1182 عیسوی موصل کے قریب پہنچا۔ میں اس وقت موصل میں تھا۔ عز الدین نے مجھے کہا کہ میں خلیفہ کی مدد حاصل کرنے جاؤں۔ میں دجلہ کے ساتھ ساتھ اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 2 دنوں اور 2 گھنٹوں میں بغداد پہنچ گیا۔ خلیفہ نے مجھے کہا کہ وہ شیخ العلماء سے کہیں گے کہ موصل والوں اور سلطان ایوبی کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ موصل کے والی نے آذربائیجان کے حکمران کو مدد کے لیے کہہ دیا تھا، مگر اس حکمران نے جو شرائط پیش کیں ان سے بہتر یہ تھا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ صلح صفائی کی بات چیت ہونے لگی۔ 16 شعبان 573 ہجری 15 دسمبر 1182 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے موصل کا محاصرہ اٹھا لیا اور نصیبہ کے مقام پر فوج کو لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ بیروت کا محاصرہ صلیبیوں نے نہیں، میرے ایمان فروش بھائیوں نے ناکام کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، میں آپس کے خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا۔